سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 کا خلاصہ: والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والدین اولاد کے دنیا میں آنے کا ظاہری سبب ہے۔ ماں باپ اولاد کے ساتھ جو کچھ احسان کرتے ہیں وہ کسی بدلے کی خواہش میں نہیں ہوتا۔ اولاد کی تربیت سے ماں باپ کبھی اکتاتے نہیں، اولاد کو ہر طریقے سے علم سکھانے پڑھانے کا انتظام کرتے رہتے ہیں۔ اولاد کی ترقی پر کبھی والدین حسد نہیں کرتے، ہمیشہ اولاد کو والدین اپنوں سے زیادہ ترقی پر دیکھنے کے خواہشمند رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ والدین کی تعظیم، ان کے ساتھ حسن سلوک ہر حال میں لازم اور ضروری ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، اچھے ہو یا برے۔ فرمانبردار اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے حق میں دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ بات کرنے میں نرمی اختیار کرو۔ کسی سے بات کرنے کے سلسلے میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جب بات نرم انداز میں کرنا چاہیے، جب بات کی جائے تو نرم انداز میں کرنا چاہیے، چاہے سامنے والا نیک ہو یا برا، وہ اپنی فکر اور مزاج کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ البتہ دین کے معاملے میں حق بات کو چھپانا نہیں چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 کا خلاصہ: غیر مناسب الفاظ سے بچنا چاہیے۔ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کروانے کے لیے راعینا کا لفظ کہا کرتے تھے، جس کے اصل معنی ہے آپ ہماری رعایت فرمائیے، لیکن عبرانی یا سریانی زبان میں یہ گستاخانہ کلمے والے لفظ ہے، جس کے معنی ہے احمق، جاہل، بیوقوف۔ یہود گالی دینے کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال کرنے سے منع کر دیا۔ لہٰذا جن الفاظ کے دو معنی ہو، ایک اچھے اور دوسرے برے، تو ایسے الفاظ کو استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی 114 آیت نمبر کا خلاصہ: مسجد کو ویران کرنا۔ جو شخص لوگوں کو مسجد میں اللہ کا ذکر اور عبادت کرنے سے روکے اور مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے، ایسا شخص بڑا ظالم ہے۔ مسجد میں اللہ کے ذکر سے روکنے کے مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ مسجد یا اس کے اطراف میں کوئی ایسا کام کیا جائے جس کی وجہ سے مسجد میں عبادت کرنے والوں کی عبادت میں خلل واقع ہو، یا کوئی ایسا فتنہ برپا کیا جائے جس کی وجہ سے مسجد میں نمازیوں کی تعداد کم ہو جائے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 کا خلاصہ: یہود و نصارہ کے طرز معاشرت سے، ان کے طور و طریقے سے بچنے کا حکم۔ یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنا مذہب چھوڑ کر ان کا مذہب اختیار کر لے، ان کا طور و طریق اور ان کی تہذیب اختیار کر لے۔ اگر کوئی مسلمان ایسا کرے تو اس کے بارے میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا، نہ کوئی مددگار جو اسے اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں، جناب آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں 100% لانے کی کوشش کریں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 کا خلاصہ: تلاوت کے حقوق۔ ان لوگوں کی تعریف بیان کی گئی ہے جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اور تلاوت کے دو حق ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری حق مثلا وضو کر کر، مسواک کر کر، عطر لگا کر، خوشبو استعمال کر کے تلاوت کرنا۔ باطنی حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو تجوید کی رعایت کرتے ہوئے پڑھے، معنی اور مطلب کو سمجھ کر پڑھے۔ جن آیتوں میں عمل کا مطالبہ کیا گیا ہے، عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان پر عمل کرے اور دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے پڑھے۔ اس لیے قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 کا خلاصہ: اسلام دین فطرت ہے۔ مذہب اسلام سے انکار یا اس کے احکام پر لاپرواہی اور کوتاہی جو شخص کرے گا، یہ حقیقت میں اپنی حقیقت سے ناواقف اور بیوقوف اور احمق ہوگا، جس کو اپنے نفع اور نقصان اور بھلے اور برے کی تمیز نہ ہو، کیونکہ طب، میڈیکل سائنس اور اسی طریقے سے دنیا کے سائنسداں بھی احکام اسلام کی تائید کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے احکامات کی لاپرواہی نہ کریں، بلکہ اس کے اوپر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 133 کا خلاصہ: اپنی اولاد کی ہدایت کی فکر۔ مسلمانوں کو اپنی اور اپنے اولاد کی ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے وقت کا واقعہ قرآن میں بیان کیا۔ وہ آخری وقت میں بھی اپنی اولاد کی ہدایت اور ان کے ایمان پر رہنے کی کس قدر فکر کرتے تھے، حالانکہ وہ نبیوں کا خاندان ہے۔ پھر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے اپنے اطمینان کے لیے
یہ سوال کیا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے حکم دیا کہ ہم آپ کے اور آپ کے آبا و اجداد کے معبود یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اور اپنے اولاد کے ایمان کی، اسلام کی فکر کریں۔